لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز طلباء کرام، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے رات دن اور شب و روز گزارنے میں اور اس چار دیواری سے باہر کے لوگوں کے شب و روز گزارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان تو وہی بھی ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لیکن فکر اور سوچ ہماری الگ ہے۔ وہ کھاتے ہیں برائے کھانے کے لیے، وہ پیتے ہیں برائے پینے کے لیے، اور وہ سوتے ہیں برائے سونے کے لیے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ہم کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، کیا بنیاد ہے ہماری اس کی؟ کچھ معلوم ہے کہ نہیں؟ کیا بنیاد ہے؟ کیوں کھائیں؟ کیونکہ بھوک لگی ہے۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہماری صحت، ہماری تندرستی، یہ صرف اس لیے ہے کہ کھا کر جو طاقت پیدا ہوگی، سونے کے بعد جو دماغ میں سکون پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ جو دین ہے اور جو علم کی شکل میں ہے اس کو سیکھیں۔ ہماری راہ اور ہے، ان کی راہ اور ہے۔ اس لیے کہ ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ وہ تو بہت نادان انسان ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جیسے نادان آدمی گھر سے نکل جاتا ہے، کہاں جا رہا ہے وہ کہ کچھ پتہ نہیں، کبھی سیدھا جاتا ہے، بائیں مڑ جاتا ہے، کبھی بائیں مڑ کر کے واپس آ جاتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے کوئی منزل اور مقصود ہی نہیں ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہماری ایک منزل ہے۔ ایک ہوتی ہے منزل اور ایک ہوتا ہے اس منزل تک پہنچنے کا عافیت والا، سہولت والا، حفاظت والا راستہ۔ راستے تو اور بھی ہوتے ہیں جہاں مسافر کو لوٹ لیا جاتا ہے، مسافر کو لوگ لوٹتے ہیں نا، وہ راستے ہیں۔ تو ابھی دو چیزیں سوچنی ہیں، منزل اور راستہ۔ منزل تو ہماری اللہ کے علم کو سیکھنا، لیکن سیکھنا برائے سیکھنا نہیں۔ آپ نے کریمہ کا ایک شعر پڑھا ہوگا کہ بغیر علم کے آدمی خدا کو بولتے کیوں نہیں؟ بغیر علم کے آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ تو علم کے ذریعے سے مقصود کیا؟ خدا کی پہچان، خدا کی معرفت، یہ علم کا مقصد ہے۔ اگر علم پڑھ لیا، تخصص کر لیا، فنون کا، ادب کا، تجوید کا، حدیث کا، لیکن اللہ کی پہچان نہ ہوئی تو وہ جاہل ہے۔ کیا ہے؟
اسی لیے قرآن نے سورہ بینہ میں، سورہ بینہ جانتے ہو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ بینہ میں اخیر میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یوں کہا ہے ذالک لمن خشی ربہ، یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ جو اپنے رب سے، بولو، جو اپنے رب سے، تو بولنے میں کیوں ڈرتے ہو؟ جو اپنے رب سے بولو ڈرا۔ خشیت اور خوف میں فرق ہے، خشیت اور خوف میں فرق ہے، جیسے تعلی اور ترقی میں فرق ہے۔ تعلی وہ سمجھا، اوپر دیکھو، برا کوڑے کا رکھان کا نہیں ہے، دھیان سے سنو بات کو، تعلی اور ترقی میں فرق ہے۔ ترقی درجات کی ہوتی ہے، اندر کی ہوتی ہے، اور تعلی ایسی جو آدمی اوپر جاتا ہے، جب پھونک کے دیکھیں، پھونک کے کتنے اوپر جاتے ہیں؟ کچھ ہے اندر؟ یہ نہیں ہے۔ اور ہوائی جہاز کتنا اوپر جاتا ہے؟ عربی اول سے عربی دوم، دوم سے سوم، سوم سے چہارم، اور بخاری شریف بس یعنی سیتا، اور پھر جلسہ، اور سر پہ پگڑی، اور ہاتھ میں سند۔ لیکن اگر اندر میں کچھ نہیں ہے تو تاڑ نہیں ہے، خالی اوپر جانا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اس بھوکے کو تھوڑی سی پن لگا دو تو شکل ہی بدل جائے گی، تو اس کو کم کرو تھوڑا، اس کی شکل ہی بدل جائے گی، گیا وہ۔ ہاں، اس لیے ترقی کی ضرورت ہے۔ خشیت اس کو کہتے ہیں کہ جس سے خوف ہو اسی سے امید بھی ہو۔ جیسے بچہ ماں سے ڈرتا ہے لیکن امید بھی کس سے ہے؟ پھر چاکلیٹ دے گی کون؟ اور بسکٹ باپ دے نا، باپ تو ڈرانے کے ایک آئٹم ہے نا۔ بچہ مستی کرے تو ماں کیا کہتے؟ تیرا پاپا نے دے۔ اور ابا جو کچھ لاتا ہے کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ اسی لیے چھوٹا بچہ صبح اٹھتا ہے، آنکھیں بعد میں کھولتا ہے، زبان پہلے کھولتا ہے، امی چائے، آپ کے کٹور میں ابا چائے۔ ابا بھی نماز پڑھ کر چارپائی میں بیٹھے رہتے ہیں، امی دے گے تو ابا بھی پئیں گے، اور تصویر پڑھتے رہو۔ خشیت اللہ، علم کا پہلا میوہ میرے عزیزو اللہ کی خشیت ہے، پہلا میوہ۔ سب سے زیادہ علم اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا گیا، اولین اور آخرین کا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انا اخشاکم وانا اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کی چیزوں سے بچنے والا ہوں۔ یہ ہے، جو آپ درجات میں اوپر بڑھے، خشیت بڑھنی چاہیے۔ اسی لیے علماء کی شان کیا بتائی؟ انما یخشی اللہ، ہے نا؟ انما حسر کے لیے آپ کا ترجمہ جزی نیست کے، یہی ہے نا؟ یہی ترجمہ کرو، جزی نیست کے، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں، بس یہی ہے کہ اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ علماء۔ اور وہاں کیا کہا؟ ذالک لمن خشی ربہ، جنت میں کون جائے گا؟ جو اللہ سے ڈرا۔ اور ڈرنے والے کون؟ تو جنت میں کون جائیں گے؟ تو باقی کہاں جائیں گے؟ سوال ہے نا، باقی کہاں جائیں گے؟
یہاں رسمی علماء مراد نہیں ہیں. اگر کوئی عالم ہے کتنا ہی آگے بڑھ جائے لیکن اللہ کی خشیت نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں عالم نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے علم کا مقصد اللہ کی معرفت. اللہ کا علم پڑھے اور اللہ کو نہ پہچانے. لا الہ الا اللہ کیا پڑھ رہا ہے؟ پورا قرآن اللہ کا تعارف کرا رہا ہے. بعد موقع پر اللہ خود تعارف کرا رہے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ. ارے بولو نا. اللہ کی معرفت کے لیے علم ہے. اللہ کو پہچانو, اللہ کی قدرت کو پہچانو, اللہ کی طاقت کو پہچانو, اللہ کی شان کو پہچانو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی شان کو بیان فرماتے تھے. خدا کی کیا شان ہے؟ ہم اس لیے آئے یہ ہماری منزل ہے اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان. جب کسی سے معرفت ہو جاتی ہے نا تو تعلق بھی ہو جاتا ہے. معرفت کے بغیر تعلق کیسا ہوگا؟ پہچانتا ہی نہیں. وہ ضرورت پر آدمی اپنے پہچان والے کے پاس جاتا ہے. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سے آدمی کہنا مناسب نہیں سمجھتا, اپنے بھائی سے بھی نہیں کہتا, لیکن اس سے کہتا ہے جس سے تعلق ہے اور جس کو پہچانتا ہے. تو اللہ نے ہمارے ساتھ ضرورتیں رکھی ہیں. ان ضرورتوں کو موقع پر ہم کس کو کہیں گے؟ کس سے کہیں گے؟ ارے زور سے بولو, منہ بھر کے بولو. کس سے؟ اللہ. کیا؟ اللہ سے. کس سے؟ مٹھاس اس میں اللہ کے نام میں کیا ہے؟ مٹھاس ہے. لیکن جس کو ملیریا ہو جائے اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا. ہاں, آج گناہوں کی ملیریا ہے, گناہوں کی ملیریا ہے, اس لیے دین اچھا نہیں لگتا, اللہ کے احکامات اچھے نہیں لگتے. اپنے آپ کو بہت بچاؤ گناہوں سے. گناہ ظلمت ہے بلکہ گناہ تیزاب ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی نحوست سے آدمی تہجد سے محروم ہو جاتا ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جس کے نحوست کی وجہ سے اللہ کی مناجات اور دعا سے محرومی ہو جاتی ہے. اور بعض گناہ ایسے ہیں جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے. اب مدرسے کا قانون ہے کہ فجر کے بعد پڑھو تو پڑھ لے گا مگر ذوق نہیں ہوگا اس کا. اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست کی وجہ سے ایمان ہی سے محروم ہو جاتا ہے. ایسڈ الگ ہوتا ہے نا, ایسڈ. ارے ایسڈ جانتے ہو؟ ہاں, ایک تو بہت تیز ہوتا ہے, انگلی پر لگ گیا ہو تو چمڑی اکھڑ دے. گناہ بھی تیزاب ہے. گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. گناہ اور علم کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت امام وقی سے شکایت کی تھی کہ حضرت کوئی بات یاد نہیں رہتی. تو کیا کہا؟ روزانہ 10 بادام میں 2 اخروٹ 5 چیلگوزے اور 10 پستہ دودھ میں ابال کر پیو. یہ کہا بیٹا گناہ سے بچو, گناہ سے بچو. اس لیے کہ علم ایک نور ہے جو گنہگار کو
نہیں دیا جاتا. پھر علم کے سمجھنے میں بھی دھوکہ ہے. ہم ایک جگہ گئے تھے تشکیل کے لیے، جیسے آپ کے پاس آئے ہیں، وہاں معلوم ہوا، کیا بتاؤں میں، خالی پڑھ لینا، یہودیوں کے بڑے بڑے مدرسے ہیں جہاں شیخ التفسیر بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ الفقہ بھی ہیں، لیکن ان کا دین سے کوئی جوڑ نہیں ہے. ایک جگہ ہم پہنچے، مدرسے کا نام نہیں لوں گا، تو وہاں جا کے معلوم ہوا کہ ایک استاد ظہر کے بعد بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور ظہر کی نماز نہیں پڑھتے. پڑھ لینا الگ چیز ہے، پڑھانا الگ چیز ہے، عبادت کے حل کر دینا الگ چیز ہے. یہ ہے آج اس کی طرف دھیان نہیں ہے. پڑھو 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 الفاظ. اب ان کو کیا ملا بخاری پڑھانے سے، اور ان کے بخاری پڑھانے سے بچوں کو کیا ملے گا؟ استاد بھی متقی ہو اور طلبہ بھی متقی ہو، پھر دیکھو درس میں کیا رونق پیدا ہوتی ہے. بہت تقوی کی ضرورت ہے، پڑھنے والوں کے لیے بھی اور پڑھانے والوں کے لیے بھی. صاحب ہدایت ایک جگہ گئے سفر میں، تو ان کے تلامذہ ملنے آئے، ایک نہیں آئے، وہ سفر سے واپس آئے. تو وہ صاحب ہدایت کے پاس آئے. صاحب ہدایت نے پوچھا، بھائی ہم آپ کے دیار میں آئے تھے، آپ کے دیار میں آئے تھے، تو آپ آئے نہیں ملنے کے لیے کہ حضرت والدہ بیمار تھی، والدہ کی خدمت میں تھا. تو صاحب ہدایت نے فرمایا، روزی میں برکت ہوگی لیکن علم میں رونق نہیں آئے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، پڑھاتے رہے لیکن ان کے درس میں کوئی رونق نہیں تھی. درس کی رونق تو تقوی سے ہوتی ہے، استادوں کی دعاؤں سے ہوتی ہے. پڑھا لینا الگ بات ہے، تقریر کر جانا انی ولیمی، یہ تو عجیب و غریب راستہ ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر چلو، اندھا دھند نہ چلو. ایک دھون بناؤ، دھون، اور حوصلے بلند رکھو، باپڑے بنتے نہ رہو. کیا باپڑے چہرے تو دیکھو ان کے. ایک انگریزی والا چوتھے درجے میں کیا بنو گے کہ ڈاکٹر بننا ہے، اور جسے مجھے کیا بننا ہے، جگہ ملے گی تو امام بنے. حوصلے بلند کرنا، حوصلے بلند کر. اللہ نے اپنا علم اس کے لیے منتخب کیا ہے، اور مرے ہوئے جذبے کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ملکی نظام نے مدرسہ قائم کیا تھا. یہ درس نظامی جو ہے نا وہاں سے چلا ہے. ایک مرتبہ بادشاہ جو خرچ کرتا تھا اور استاد جو پڑھاتے تھے اور محتویم صاحب جو نظام چلاتے تھے، تینوں راہوں میں نکلے. بچے پڑھ رہے تھے، بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ کہ میرا باپ قاضی ہے تو قاضی بنوں گا. اچھا، تم کیوں پڑھتے ہو؟ کہ میرا باپ امام ہے تو امام بنوں گا. تم کیوں پڑھتے ہو؟ کہ میرا ابا خطیب ہے تو خطیب بنوں گا. مختلف جواب ملے تو ملک کے نظام نے سوچا کہ مدرسہ گرا ہے، کیا کروں؟ دعا پڑھا دوں.
زور سے بولو، یہ تمہاری آواز ہے، مدرسہ کی بولو، مقصد ہی حاصل نہیں ہے. کونے میں ایک بچہ بیٹھا تھا، وہ اپنے مطالب شیر صاحب آئے جو مدرسہ چلاتے ہیں نا، محتوم صاحب آئے جو انتظام سنبھالتے ہیں، اور استاد آئے جو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے مسئلے میں. تھوڑی دیر کے بعد استاد نے کان ہلایا، اوپر دیکھ. یہاں تو سبق میں بھی کہا جاتا ہے نیچے دیکھ. استاد بھی ہیں اور سیٹ صاحب بھی ہیں اور محتوم صاحب بھی ہیں. بیٹا کیوں پڑھتے ہو؟ کہ پڑھ کر اللہ کو راضی کریں گے، ایسی زندگی گزاریں گے. ملک نظام نے کہا اس ایک کی وجہ سے مدرسہ قائم کر رکھتا ہوں میں، ورنہ میں نے سوچا تھا میرا خالی بھیڑ مقصود تھوڑی ہے، یہاں آ جانا کافی تھوڑا ہے. حوصلے بلند رکھنے چاہیے. کچھ بننا ہے، پہلے طے کرنا پڑے گا کچھ بننا ہے. اب بننے کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، اور اس پہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ ان رکاوٹوں سے بچنا پڑے گا. بلند سے بلند حوصلے. فارغ ہو کر کیا کرو گے؟ کہیں پڑھائیں گے ملسا، بس پیارے نبی کا علم سینے میں لے کر چند لوگوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی گزار دو گے. ہم تو عالمی نبی کے امتی ہیں، لہذا عالم پورا ہمارے نیت میں ہونا چاہیے. ہر محمد صاحب عالم پوری فرماتے تھے ہر ملک میں جائیں گے، اور اگر اللہ نے سہولت کر دی تو چاند پر بھی جائیں گے. کیا کہاں جائیں گے؟ کیوں؟ دیکھنے تبلیغ کرنے وہاں بھی جائیں گے. علم ہماری ملکیت نہیں ہے، علم پوری امت کا مشترکہ سرمایہ ہے. کسی باپ کا انتقال ہو جائے، چھوٹے بھائی بھی ہوتے ہیں، بڑا بھی ہوتا ہے، بہنیں بھی، بوڑھی وارلہ بھی، تو میراث میں تو سب کا حصہ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ سیرا جی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے. کتنی میتیں بنائی ہے کافی میں؟ زید بنا، عمر بنا، ہندا بنی، پھر لاشیں بنائی ہے نا. یہ مسئلہ کہاں سے چلے گا؟ www.attableek.com The Reviver of Iman. اب بڑے بھائی نے سارا قبضہ کر لیا، اور چھوٹے بھائی سے کیا کہتا ہے؟ بھائی بتاؤ، ضرورت پڑے رات کے اندھیرے میں آپ کو دے دوں گا. بہنوں سے کیا کہتا ہے؟ وہ تو ضرورت پڑی گی بہنوں، بھانجی کی، بھانجے کی شادی کے وقت اس وقت دے دیں گے. اور بوڑھی ماں سے امی آپ کیا کرو گی؟ سب قبضہ کر کے بیٹھا ہے. سماج اور لوگ کیا کہیں گے؟ ظالم ہیں. کیا ہے؟ ماں کا حق دبا دیا، بہنوں کا حق دبا دیا، چھوٹے بھائیوں کا حق دبا دیا، اور چکنی چپڑی باتیں کرتا رہا. یہ جتنے اہل علم ہیں یہ بڑے بھائی ہیں، ان کے پاس جو سرمایہ میراث میں آیا ہے، ان میں تاجروں کا حق ہے، کسانوں کا حق ہے، مزدوروں کا حق ہے، جوانوں کا حق ہے، بوڑھوں کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے. اب کیا کہتا ہے؟ آؤ، ضرورت پڑے تو آؤ، پوچھو. جیسے کہتا ہے ضرورت پڑے بھائی تو آؤ لے لو. ارے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَآتِ ذِي حَقٍّ حَقًّا، وَآتِ ذِي حَقٍّ، جہاں حق والوں کو حق دے. ان کو پتا نہیں ہے کہ میرا حق اس میں ہے، وہ تو نادان ہے.
تاجروں کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے حق کا علم کیا ہے، جوانوں کو معلوم نہیں ہے، عورتوں کو معلوم نہیں ہے، مالداروں کو معلوم نہیں ہے، یہ سب ہم لے کے بیٹھے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ میں نہیں کہوں گا ہم کون ہیں؟ ہاں تم جانو، میں نہیں کہتا۔ تو بڑا بھائی کیا بنا؟ سب کا حق دبا کر۔ یاد رکھنا، تاجروں کا دامن ہو، تاجروں کا ہاتھ ہوگا، کسانوں کا ہاتھ ہوگا، مزدوروں کا ہاتھ ہوگا، عورتوں کا ہاتھ ہوگا، اور ہمارا دامن ہوگا۔ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن جہالت کے ساتھ ہم مرے۔ تبلیغ 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 ہے، فتوے لگاتے ہیں، فرض ہے کہ عین ہے کہ کفایہ ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے، فتوے لگائیں گے۔ لوگ مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، فتوے لگائیں گے پانی پینا ہے کہ نہ پینا ہے۔ ارے تیرے پاس جو پوچھے گلاس ہے تو گلاس منہ میں ڈال، مٹکا ہے تو مٹکے لے کے آ، ڈول ہے تو ڈول لے کے آ۔ ان مروحوں کو جان کو بچا تیرے ذمہ فرض ہے۔ اب جوانوں کا کیا حال ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا دین سے کوئی سروکار ہے؟ مستورات کا کیا حال ہے؟ ہمارے گھر کی مستورات، ہماری بہنیں، ہماری امی کیا پہن رہی ہے؟ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل میں کوئی درد نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جن ماں باپ نے ہم کو دورے تک پہنچایا، خرچہ کیا، ہم نے ایک بات ان کو سمجھائی ہے؟ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل الغیث، کہ میری مثال اور اس علم اور ہدایت کی مثال جس کو لے کر مجھے بھیجا گیا ہے بارش کے پانی کی طرح ہے۔ بارش کا پانی تو کبھی کٹھور میں گرتا ہے، کہاں گرتا ہے؟ تم بولو نہیں یار، کہ تشریح میں بولو گے، کہاں گرتا ہے؟ وہ خطہ والی ہے، خطہ والی، یہاں برسیں گے یہاں نہیں برسیں گے، ہم تو سب پر برسیں گے، بادشاہوں کی حویلیوں پر بھی اور غریب کی جھونپڑی پر بھی، یہاں تک کہ پہاڑی پر بھی اور یہاں تک کہ سمندر میں بھی۔ تو سمندر میں پانی کی کمی ہے تو وہاں کی برستی ہے؟ تشکیل ہر ایک کی ہوگی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، مالداروں کی، غریبوں کی، کسانوں کی، تاجروں کی، یہاں تک کہ اس طبقے کی بھی۔ پانی ہے تو یہاں تشکیل کا پانی کیوں برسے گا؟ ہوتی ہے تشکیل، اور تم پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہو کہ یہ کتنی بات کریں گے لیکن اخیر میں تو ایسی تیاری کر کے بیٹھو جیسے دلہا آتا ہے، دلہا مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، خطبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے دماغ میں کیا ہے کہ اخیر میں تو پوچھیں گے، ہے نا؟ مجھے تمہارے چہروں سے لگ رہا ہے کہ تم بھی اسی نیت سے آئے ہو کہ اخیر میں کہیں گے بھائی بولو، تو بغیر بولے تو بیوی بھی نہیں ملتی، ملتی ہے۔ بارش کا پانی ہے، مثال بھی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ایک مثل بہت مشہور ہو گئی ہے، پیاسا ہمارے اس اطراف میں، ہم جہاں جہاں سے آئے اس اطراف میں کئی لوگ بغیر کلمہ نماز کے مر گئے اور انتظار میں ہیں کہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سکھائیں گے۔
کل اللہ کے نبی کو منہ بتانے کے لیے منہ نہیں ہوگا. میرے والد تھے. میرا طائف کا واقعہ تم نے نہیں سنا تھا, احد کا واقعہ نہیں سنا تھا, میرے گھروں کے واقعے تم نے نہیں سنے تھے, میرے اور میرے صحابہ کے بیٹوں کے پتھر کا واقعہ تم نے نہیں سنا تھا. اپنا ایک نظام ہے, اسی نظام سے چلنے کا. یہ نہیں ہے ہوگا دوسروں کا نظام. ہم تو امت کے ہیں. کیا کہیے بولو. پانی سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پانی سے کسی کو استغنا ہے؟ اب بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب پانی تو غریب لوگ پیتے ہیں, ہم تو فینٹا پیئیں گے, ہم تو پیپسی پیئیں گے, ہم تو 7 اپ پیئیں گے, ہم تو ماجا پیئیں گے, ہم دودھ کولڈ پیئیں گے. بیٹا جو کچھ بھی پی لے, تیری پیاس بجھنے والی نہیں ہے. تیری پیاس تو سادے پانی سے بجھے گی. بنگلہ بنا دے سونے کا, اور اچھی کار مرچڈس لے لے, یا وہ کون سی WW کیا ہے وہ لے لے. روزانہ 50 جوڑی کپڑے بدل لے. یہ فینٹا اور پیپسی ہے. جیسے سادے پانی کے بغیر تیری پیاس نہیں بجھے گی, سادہ لایا ہوا اللہ کے نبی کے دین کے بغیر تو دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. نکل دھوکے سے. ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ آوے ہم تو بیٹھے ہیں. ایک ڈاکٹر تھا, ایک جوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. لوگ کلینک کے سامنے لائے, ڈاکٹر صاحب اندر بیٹھے. صاحب ایک لائے ہیں, بہت سیریس ہے ایکسیڈنٹ. نہیں وقت نہیں ابھی. صاحب اس کی جان جا رہی ہے, مارے جیے بیٹھے. میرے پاس وقت نہیں. آپ کے دروازے کے سامنے ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے. اتنے میں کسی نے باہر سے آ کر کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو مر ہی گیا آپ کے دروازے کے سامنے. اب وہ دیکھنے آئے تو انہی کا لڑکا تھا. پاگل ہو گیا ڈاکٹر, انہی کا لڑکا تھا. تو ڈاکٹری کس کام کی؟ ڈاکٹری کس کام کی جو اپنے اولاد کے کام نہ آئے؟ تو ہماری یہ ڈاکٹری کس کام کی کہ جس دین کے لیے, جس امت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو قربان کیا ہے, اپنے صحابہ کو قربان کیا ہے, اور لوگ مر مر کر بغیر کلمہ نماز کے جا رہے ہیں. نیت کرو عالم میں جانے کے. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے, دور سے بولو. تقریر کرنے میں نہیں آیا. تقریر تو آپ کے موقع اساتذہ کرتے ہیں. ہاں ایک ایک آیت پر پتہ کیا نکاح تو کیا وہ کیا. ہم نہیں ہیں. ہم تو ایک بات کہہ رہے ہیں, اللہ کرے اللہ ہمیں بھی سمجھا دے اور آپ کو بھی سمجھا دے. ہم بھی نہیں کہتے. تمہیں کو بتایا کرے کہ کس وقت کیا کرنے کا. جہری نماز میں زور آہستہ بولنے کا. جہری نماز میں اور کیسے قرات پڑتا ہے؟ اللہ سمجھا دے, اور اللہ کے سمجھانے کا نام ہی ہدایت ہے, اور شیطان کے سمجھانے کا نام گمراہی ہے. ہاں ان سے کہو بھائی یہ پانی ہے لے لو, یہ سادہ پانی ہے, اس کے بغیر تمہاری پیاس نہیں بجھے گی. سادے دین کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. یہ دین ہمارے پاس ہے, چاہیں گے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے کیا مثال دی؟ بارش کی. اور بارش کہاں سے برستی ہے؟ اور آسمان پر کیا ہوتا ہے؟ بولو نا, بادل. اب ہم یوں کہیں ہم تو کنویں ہیں, اپنے مقام کو نہیں پہچانا. کنویں بن کے بیٹھو گے, کنویں کا مینڈر. وہ مینڈر سے کہو کہ باہر سمندر میں آؤ. نہیں, یہاں بھی میں کتا ہوا دائرے بنتے ہیں, بنتے ہیں دائرے. ارے سمندر میں جاؤ پھر دیکھو دائرے کیا ہے. تو کنویں کے مینڈر بنو گے.
اچھلتا ہے نا، اچھلتا ہے. اور دیکھو دیکھو یہ بھی دین، یہ بھی دین، یہ بھی دین، یہ بھی تبلیغ، یہ بھی تبلیغ. کون نہ کہتا ہے؟ پڑھنے پڑھانے کا کوئی انکار کرے تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. خانقاہ کو کوئی انکار کرے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بتاؤ مجھے، مدرسوں میں پڑھنے والے کتنے اور باہر جاہل کتنے؟ خانقاہوں میں آنے والے طالبین کتنے اور باہر گناہوں میں پھنسے ہوئے کتنے؟ یہ سوچنے کا ہے. بے شک تقریر کرنا تبلیغ ہے، کتاب لکھنا تبلیغ ہے، لیکن اتنا کافی ہے؟ اتنا کافی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا مؤثر طریقہ ایک ایک کے گھر جانا، ایک ایک کے در پر جانا اور خوشامد کرنا. آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تو کسی مولوی صاحب کا بیان دیا ہوگا تو پوسٹر لگتا ہے، حضرت آ رہے ہیں، عشاء کے بعد واعظ ہوگا، تشریف لائیے. جب مجمع جاتا ہے تو حضرت تشریف لاتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ علیہ السلام کا پوسٹر لگتا تھا. تاریخ میں گئے تو تبلیغ و تعلیم میں فرق ہے. آپ علیہ السلام قبیلے بنو حنیفہ میں گئے، اونٹنی پر سوار ہو کر. تو خیمے میں ان کا سردار نہیں تھا، تو پوچھا کیوں آئے؟ ایک بات کہنے آیا ہوں، ایک بات کہنے آیا ہوں کہ ہمارے سردار کو آنے دو. سردار آیا، کیوں آئے؟ ایک پیغام لے کر. کہاں سے آئے؟ مکہ سے. تو مکہ والوں نے نہیں سنا تو ہم کیوں سنیں گے؟ نکلو یہاں سے. آپ علیہ السلام نے چادر مبارک کندھے پر ڈالی اور آپ اونٹ پر سوار ہوئے. ایک بدبخت نے ان کو چونکا دیا، اونٹ بیت کا اور آپ نیچے گر گئے. کون جن کے صدقے میں زمین و آسمان بنا ہے؟ 70 کلومیٹر کا پیدل سفر طائف کا کیا ہے. بڑی امیدوں کے ساتھ گئے تھے. زید بن حارثہ ساتھ میں تھے رضی اللہ تعالیٰ. جو تانے دیے ہیں لوگوں نے، اچھا اللہ کو آپ کے سوا کوئی ملا ہی نہیں، کیا گزری ہوگی؟ نکل جاؤ. نہ کھانے کا پوچھا، نہ پانی کا پوچھا، اور پھر چھوٹے بچوں کو لگا دیا. پتھر مارے ہیں پنجری پر. پنجری کی چمڑی بہت سخت ہوتی ہے، جلدی سے خون نہیں نکلتا. پتھر کھاتے کھاتے چمڑی کالی ہوئی، پھر وہ پھٹی اور اندر سے خون نکلا. اس کا خون پوری دنیا کے انسانوں کے خون کا سمندر ایک طرف، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مبارک خون کا قطرہ ایک طرف. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کو اپنا دین ندیوں سے زیادہ محبوب تھا. بے ہوش ہو گئے، جوتیاں خون میں چپک گئی. کہنا آسان، سننا آسان. کون شخصیت ہے؟ ہم سردی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنی ترتیب بنائے ہوئے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. امت کا کیا حال ہے آج؟ امت کس دور سے گزر رہی ہے، کس دور سے گزر رہی ہے، کیا حالات ہے، اور امت کے ایمان پر کیسے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اب اطمینان سے بیٹھے. پنجاب میں جب ارتداد پھیلا
تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب دونوں نے کہا بھائی چلو پنجاب جانا پڑے گا۔ پنجاب گئے، دونوں کی رہائش الگ الگ، والوں کو سمجھایا، محنت کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب شاہ صاحب کے پاس گئے، حضرت کوئی خدمت تہجد کے وقت، تو شاہ صاحب سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ کہا حضرت کیا ہو، طبیعت ناساز ہے؟ کہا پھر کیا ہے؟ کہا مفتی جی آج تک کی زندگی بیکار چلی گئی میری۔ تو حضرت آپ کی بیکار گئی؟ آپ کی تو کس کی ٹھکانے لگی ہوگی؟ کہا حضرت کیسے؟ کہ آج تک کی زندگی حنفیت کی ترجیح میں اور شافعیت کے مرجو کرنے میں دلائل کی زندگی گزر گئی، اور امت جو ہے ارتداد کی شکار ہو گئی۔ اللہ کے نبی کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے جیسے چار لفظ جاننے والے نہیں، علم کے پہاڑ تھے، وہ کہہ رہے ہیں۔ شاہ اسماعیل شریف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سنا، ہائے ہائے، انہوں نے سنا چند عورتیں ہیں جو طوائف ہیں، زنا کاری بدکاری میں مبتلا ہے لیکن مسلمان ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے جوان بے نمازی کی طرف جا رہا ہو، میرے ہوتے ہوئے عورتوں میں عریانیت اور بے شرمی آ رہی ہو، ہمارے ہوتے ہوئے تاجروں میں سود اور لون آ رہا ہو، ہم ہیں کون؟ ہم ہیں کون؟ ہم دیکھ رہے ہو اور لوگ آگ میں کود رہے ہو، برداشت کریں گے؟ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تمہاری ککھڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں گرے جا رہے ہو۔ نبی والا غم سینوں میں پیدا کرو، نبی والا درد پیدا کرو، یہ درد ہمیں سونے نہیں دے گا۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 30 کلو وزن تھا، 30 کلو۔ آج تو ہمارا طالب علم 60 کلو کا ہوتا ہے، ٹھٹلی کا کھا کر 30 کلو وزن تھا۔ زبان میں لکنت تھی، زبان میں لکنت تھی۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ جو ان کے شاگرد تھے، وہ فرماتے تھے کبھی کبھی حضرت ایک ایک کلمہ 15 مرتبہ دوہراتے تھے تب جا کے ادا ہوتا تھا، لیکن اندر میں درد تھا، رات کو سوتے نہیں تھے۔ یہ طبقہ اور اس کی زندگی میں تہجد نہ ہو، یہ طبقہ ہمارا پڑھنے پڑھانے والا اور رات میں رونے والا نہ ہو، وہ دوڑتا بھاگتا فجر کی نماز پکڑ رہا ہو۔ رات کو سوتے نہیں تھے، چکر لگاتے تھے۔ دیکھو تب بیوی نے پوچھا مولوی جی سوتے نہیں ہو؟ کہ میں جس وجہ سے نہیں سوتا ہوں، اگر تجھے کہوں نا تو جاننے والے دو ہیں، جاننے والے دو ہیں۔ اور ایک شعر گنگناتے تھے، یہ الہی کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں۔ شب وصل سمجھتے ہو؟ بعد میں سمجھنا۔ یہ الہی کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں۔ کسی کی بیوی آ گئی اطمینان سے سوئے گا، اور بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہجر روئے گا، چلی گئی۔ کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں۔ یہ الہی یہ شب ہے میری کیسی، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں۔ اس اللہ کے ولی کے دل میں درد تھا، پوری دنیا کو حرکت دے دی، پوری دنیا کو حرکت دے دی، زبان سے نہیں اندر کی کڑھن سے، اندر کی کڑھن سے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ جو جوان بچیاں لباس پہنتی ہیں
اور یہ عورتیں جو میک اپ کر کے نکلتی ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ ہے؟ ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آ رہا؟ یہ بن کر قیامت کے دن جہنم میں جائے گی۔ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سیکھ کا بچہ، کس کا؟ تم بولتے نہیں ہو؟ نہیں، جو سے بولو، ہاں، نہیں چھوڑوں گا 1 بجے سے پہلے، بیٹھو۔ سیکھ کا بچہ جا رہا تھا، شاہ صاحب نے ایک نظر ڈالی، ہائے اتنا خوبصورت بچہ کل جہنم میں جلے گا۔ از دل ریزت بر دل خیزت، ہمارے جیسے ومالے زور زور سے پکڑی لیے، وہ دل سے نکلی ہوئی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ وہ جوان وہاں سے واپس لوٹا اور کہا شاہ صاحب کلمہ پڑھا دو۔ ہم نے تو اپنے امی کے بارے میں نہیں سوچا کہ بے پردگی کے ساتھ اور بنیادیت کے ساتھ اور شریعت کے خلاف لباس کے ساتھ میری بہن میری امی زندگی گزار رہی ہے۔ یا اللہ اس حال میں موت آئی تو میری امی کا کیا ہوگا؟ کبھی ایمانداری سے بتاؤ ایک آنسو گرا ہے؟ ہم ہیں کہاں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون۔ ہے یہ ہیں ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وجل کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو اس کو لغت دیکھنی پڑی۔ وجل کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی عظمت شان کی وجہ سے دباؤ پڑنا۔ وجلت قلوبهم، میرے اللہ کا نام جو رحمان و رحیم ہے، رؤوف ہے، ستار و غفار ہے، قہار ہے، پکڑنے پر آتا ہے تو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا ہے، اور نوازنے پر آتا ہے تو نسلوں کو نواز دیتا ہے۔ میرا اللہ وہ ہے، میں آیا نہیں ہوں، میرا اللہ مجھے لایا ہے۔ پڑھنے والوں کو لے بھی اور پڑھانے والوں کو بھی خدا لایا ہے۔ جب چاہے گا چوٹی بن کے ہٹا دے گا۔ ہمارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے، یہ ہمارے دادا کی میراث تھوڑی ہے کہ غفلت کے ساتھ بے پرواہی کے ساتھ پڑھتے پڑھاتے رہو اور یہ غلطی باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی، نہیں رہے گی۔ یہ ایمان بنانے کا مطالبہ ہے۔ ایک بہت بڑے احمدی کا ذکر آتا ہے جو بہت شاندار ہو گیا۔ ایک وکیل کا نام آتا ہے، ایک بہت بڑے عہدیدار کا نام آتا ہے تو اس کی عظمت دل میں آتی ہے۔ ہمارے اللہ کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ، حدیث میں کتنی مرتبہ، کتنا دنوں پر وزن پڑا۔ آدمی منہ میں شکر ڈالے اور منہ میٹھا نہ ہو سکتا ہے؟ آدمی منہ میں نمک ڈالے منہ کھارا نہ ہو؟ اللہ کا نام آئے اور دلوں میں اللہ کی عظمت کی وجہ سے گھبراہٹ پیدا نہ ہو۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته۔ درس میں کیا ہوتا ہے؟ زادتهم ایمانا۔ ہاں ہم تو سنتے تھے لیکن کمی تھی، آج میرا ایمان بڑھ گیا۔ جب ایمان بڑھ گیا اب ہر مسئلے میں بھروسہ کس پر؟ بولو تو سال سال جانے پر بھروسہ کس پر؟ زور سے بولو۔ اور چلا چلا جانے پر بھروسہ کس پر؟ پھر تشکیل کے وقت ایک پودا ہے جس کو چھوئی ہوئی کہتے ہیں، لجومڑی ہے نا، بہت کھلا ہوا، جیسے بہت کھلا ہوا، لیکن ذرا اس کو ہاتھ لگاؤ نا تو یوں ہو جاتا ہے۔ ابھی بہت کھل کر بیٹھے ہو اور جب تشکیل ہوتی ہے تو یوں کیا ہوا؟ لجومڑی کیا ہوا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہا گیا، اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اللہ کہہ رہا ہے، سوال کرتا ہے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔
کیا پڑھا ہم نے؟ حوصلے بلند رکھو، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن میرا اللہ ہے۔ ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے ساتھ کون ہے؟ تو اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کچھ مسلمان عورتیں ہیں، کچھ مسلمان عورتیں ہیں، اب وہ غربت سے یا اپنی خواہش سے کلمہ نے کہا ہے نا، ہستم اسیر کمندے ہوا، ہستم اسیر کمندے ہوا، مولا مولا نفس کی جال میں پھنس چکا ہوں، دیکھنا نفس کے مطابق، سننا نفس کے مطابق، بولنا نفس کے مطابق، میں یہ کہتا ہوں اس طبقے کا گندے موبائل سے کیا جوڑ ہے؟ حدیث پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، اور اپنی آنکھیں گندے موبائل کے کاٹ پر چھوڑے گا۔ تو شاید میں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا وہاں جاؤں گا میں تو۔ حضرت آپ جائیں گے جماعت میں؟ آپ تو بہت نازک ہیں، آپ تو مچھر کاٹے تو آپ کو دن نہیں آتی، وہاں تو لائٹ بھی نہیں، بہار میں اور بنگال میں مسجدوں کا ٹھکانا آپ جائیں گے؟ آپ کے ناشتے کا نظام اور دوپہر ڈنر، کیا لنچ اور شام کا ڈنر کہاں سے سیکھو سب ڈنر لنچ؟ آپ کا ایک نظام ہے، جب میرے آقا گئے ہیں میں کیوں نہیں جاؤں گا، میں تو ان کا وارث ہوں۔ اسی لیے شیخ الہند رضی اللہ عنہ کو جب مالکا کی قید میں بند کیا گیا، صرف اس پر شیخ الہند کا یہ فتویٰ تھا کہ انگریز کی فوج میں جمع ہونا حق، بھرتی ہونا حرام، اس لیے ظالم تھا، اور ظالم ہو کر اس کے ظلم میں عادت اس پر ڈالا گیا جیل میں۔ روزانہ سزا دی جاتی تھی، روزانہ۔ ایک دفعہ لوہے کے سریے گرم کر کے داغا گیا حضرت کو، حضرت نے کسی سے نہیں کہا، لیکن خدمت کے لیے شیخ الاسلام بھی ساتھ میں گئے تھے، ایک دو شاگرد تھے، چہرہ دیکھ کر کہا حضرت کیا بات ہے؟ حضرت نے کہا آج یہ ہوا ہے، شاگرد ہے نا، آج تو شاگرد استاد کو بیمار کرنے کے چکر میں ہے، ہاں، اور چھٹی لینی ہو تو حضرت دادا مر گیا، 2 سال پہلے مرا تھا، 2 سال پہلے مرا، چھٹی دے، یہ پڑھیں گے۔ شیخ الاسلام نے کہا، محمد علی نے، حضرت گول گول بات کہہ دو، اب اس ضعیفی میں آپ کی یہ سختی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ کیا کہا حسین احمد؟ بہت اچھی رائے دی آپ نے، یہ کہا کیا کہا حسین احمد کیا کہہ رہا ہے؟ میں حضرت بلال کا روحانی بیٹا ہوں، میں حضرت خباب کا روحانی بیٹا ہوں، میں حضرت خبیب کا روحانی بیٹا ہوں، میں حضرت سمیہ کا روحانی بیٹا ہوں، جان دے سکتا ہوں لیکن بات نہیں بدل سکتا۔ جب جیل سے رہائی ہوئی، اس کے بعد جب موت ہوئی، وفات ہوئی حضرت کی، مولانا مدنی علی رحمہ حاضر نہیں تھے، سفر میں تھے، نہلانے کے لیے لیا تو حضرت کی پیٹھ پوری سفید ہو چکی تھی، تو مولانا مدنی آئے جب جنازے میں، تو حسین احمد حضرت کی پیٹھ ایسی کہ حضرت نے منع کیا تھا زندگی میں کسی سے مت کہنا، اور آج تو چلہ لگا کر آتا ہے کبھی جماعت میں جانے کا نہیں ہے، سب کہہ دیتا ہے، کوئی دعوت نہیں کرتا تو کھانے کے لیے کہتا، پانی نہیں مچھر، اور یہاں
حسین احمد زندگی میں کسی کے سامنے مت کہنا. تو وہاں وطن حضرت نے منع کیا تھا. اب وفات کے بعد کہہ رہا ہوں کہ حضرت کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا. یہ ہمارے اسلاف ہے. ہمیں انگاروں پر نہیں لیٹنا. ہمیں تو مسجدوں میں رہنا ہے. ہمیں جیلوں میں نہیں رہنا. ہمیں کوڑے نہیں کھانے. ہمیں تو امت کے گھر میں ایک ایک کے در پر جانا ہے اور ان کو دین اور اسلام سمجھانا ہے اور ان کو اللہ کا سچا بندہ بنانا ہے. کرو گے؟ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. کرو گے؟ لیکن خالی جانے کے بعد نہیں. مدرسے میں رہتے ہوئے بھی 5 منٹ کا مشورہ, 5 منٹ کی تعلیم, 7 منٹ کی ملاقات, وہ بھی تعلیم میں سے نہیں, اپنے وقت میں نکالو اور اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرو. ایمان بولو, ایمان. آخرت بولو. آج آخرت پڑھتے ہیں لیکن دلوں میں آخرت نہیں ہے. ایمان پڑھتے ہیں لیکن ایمانی زندگی نہیں ہے. دونوں کی جوڑی بنا کر ملاقات کرو اور ایمان کے مذاکرے کرو ہر کمرے میں, اور گشت کرو, اور ایک ہفتہ اپنی ضروریات میں اور دوسرے ہفتے 24 گھنٹے کی جماعت میں جاؤ. ہے نا؟ کرو گے؟ پھر آئی سے بولے میں تقریر سے زیادہ تم کو بلانے میں تھک گیا. جاؤ گے؟ اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. بس اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کا واقعہ بیان کر کے پھر کام شروع کرنا ہے. سمجھے؟ کام کیا کام شروع کرنا ہے نا؟ اصل تو وہی ہے. اصل تو وہی ہے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ جائیں گے دین کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے, اور لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے, ہے نا؟ اتقوا مواقع التهم, ہے نا؟ اتقوا مواقع التهم. یاد ہے؟ تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا میں جاؤں گا, ان کو آخرت سمجھاؤں گا. لوگ کہیں گے غلط نیت سے گئے تھے, اور الزام پر لوگ میرا منہ کالا کریں گے اور گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں گھمائیں گے. یہ اسماعیل کی زندگی کا عزت کا بہت بڑا دن ہوگا. گئے اور سورہ والتین پڑھی. سورہ والتین پڑھی. وہ تو اندر کے کڑن ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں بہترین لہجہ کون سا کہ پڑھنے والے سے خشیت ٹپک رہی ہو اور پڑھنے والا یہ محسوس ہو کہ اللہ سے ڈر رہا ہے. یہ اصل لہجہ ہے. گئے والتین پڑھی. سارے کمروں سے عورتیں باہر, بنی ٹھنی ہوئی, میک اپ کی ہوئی. حضرت نے والتین پوری کی. عورتوں نے زارو قطار رونا شروع کیا اور اسی وقت توبہ کی. حضرت تو واپس آ گئے. اب ان کے دلوں میں درد پیدا ہوا عورتوں کے کہ ٹھیک ہے آئندہ تو حرکت نہیں کریں گے, لیکن لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے یہ ہاتھ میں جو مہندی رچائی ہے اس کا کیا؟ وہ تو رنگ باقی ہے. شریعت میں اس کی گنجائش ہے. جیسے کسی عورت نے ناپاک مہندی لگا دی تو مہندی دھو دے, رنگ چھڑانا اس کے بس میں نہیں ہے. یار شریعت کیا کہے گی؟ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ جائز ہے کہ بلیڈ سے چمنی اکھیڑو, لیکن آخرت وہ آخرت ہے کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو رگڑنا شروع کیا. رگڑتے 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 چھالے پڑ گئے اور خون ٹپکنے لگا. یہ مہندی نہیں چاہیے جس کو ہم نے غلط نیت سے لگائی تھی. لوگوں نے کہا بہنوں وہ دن تمہارا اچھا تھا جس دن تم نے گاہکوں کے لیے مہندی رچائی تھی, یا آج کا دن اچھا ہے کہ اللہ کے خوف سے مہندی کا رنگ چھڑانے کے لیے ہاتھوں کے رگڑنے کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں سے خون ٹپکتا ہے. اور تم نے روتے ہوئے کہا آج کا دن ہمارا اس دن سے بہتر دن ہے. میرے بھائی کو کچھ کرو, امت کو بچاؤ, امت کو بچاؤ. امت جا رہی ہے, امت ہاتھوں سے جا رہی ہے اور بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. سونے کا بیٹھنے کا وقت نہیں ہے.
راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو، اللہ بہتر جانے کل ہماری یہ مدرسے کی شکلیں رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ ہاں بہت کچھ سوچا جا چکا ہے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا۔ میٹنگ کرتے ہیں شیطان لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن ہوگا وہ تو اللہ چاہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، روزانہ اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ پڑھائی کے وقت میں اہتمام کے ساتھ پڑھو، مطالعے کا اہتمام کرو، تکرار کا اہتمام کرو، سبق کو دھیان کے ساتھ سنو، اساتذہ کا، کتاب کا، درسگاہوں کا خوب ادب کرو، اپنی ذات کا خوب ادب کرو۔ مجھے کس سے تعلق رکھنا چاہیے، کس سے نہیں رکھنا چاہیے، مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، ادب کے ساتھ، تدب کے ساتھ اور محنت کے ساتھ۔ محنت تین طرح کی، مطالعہ بھی، سبق کو دھیان کے ساتھ سننا بھی اور تکرار بھی، اور اساتذہ کا ادب اور دعاؤں کا اہتمام، یہ سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن جب جمعہ کی چھٹی ہو تو 24 گھنٹے، ایک ہفتہ ہمارا، ایک ہفتہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اور جب بڑی چھٹی ہو جیسے ابھی ہو رہی ہے، جس کا آپ کو انتظار ہے، کب اعلان لگے گا امتحان کا، ہے نا؟ انتظار ہے نا آپ کو؟ اچھا انتظار ہے۔ ایک نظام ہے مدرسے کا، وہ لگائیں گے جب کوئی لگانا ہوگا آپ نے، تو کام پڑھنے کا ہے۔ 12 چھٹیاں ہوگی، لمبی چھٹی ہوگی، اس میں سے 20 دن آپ کے، 20 دن آپ کے، آخر میں 20 دن ملیں گے آپ کو۔ عام طور سے 25-26 کو ہمارا چلہ پورا ہو جاتا ہے، تو 5 دن ہی ہے، 10 دن بعد کے، تو 20 دن آپ کو ملیں گے۔ باقی ہمارے جو 16 سال سے اوپر کے بچے ہیں، بات دفعہ شہر نورانی حجاب آتا ہے، ہم تو حافظ ہیں اور ہم تو قرآن سناتے ہیں۔ ارے سناؤ قرآن خدا کی راہ میں، پھر دیکھو قرآن کی نورانیت کیا ہے اور قرآن کا وجدان کیا ہے۔ قرآن ایک جگہ اترا ہے، کبھی حضر میں، کبھی سفر میں، کبھی آپ اٹھنی پر ہے، کبھی آپ کا سر مبارک عائشہ کے دھان پر ہے، کبھی آپ اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، الگ الگ مسجدوں میں، الگ الگ محلوں میں قرآن سنا ہوگے، اللہ قرآن کا کہہ دے گا۔ اچھا یہاں ایک مسجد میں 4 حافظ ہے نا، آپ تو حافظ بہت ہو گئے، تو بھائی آپ یہ چاروں پاؤ پڑھا سنا، تو رمضان میں کتنا قرآن ختم ہوا آپ کو؟ ایک حافظ کے حصے میں کتنا قرآن آیا؟ ہم غنی بنیا تو کتنا پڑھے؟ 7.5 پڑھے۔ ہم نے تو قرآن سنایا، اور پھر طلبہ ہے اپنے حصے کا پاؤ پارا یاد کرتے ہیں، وہ تو اس کے حصے کا ہے۔ اور جماعت میں جانے کے بعد ہر جماعت میں 2-2 4-4 حافظوں کو جوڑا جاتا ہے، اور وہ پورا قرآن سناتے ہیں، 2 قرآن پورے کرتے ہیں۔ آج جس حافظ نے 2 پارے پڑھے، وہی 2 پارے دوسرا پڑھے گا، دوسرے نہیں۔ قرآن پورا سناتے ہیں، اور پھر مسجد میں اللہ کے راستے میں قرآن، اس کی کیفیت کچھ دوسری ہے۔ اس لیے یہ بہانے نہ کہا، ہم یہ کہتے ہیں جس کا پہلا محراب ہے، یعنی پہلی دفعہ سنانا، یا دوسرا محراب ہے، وہ نہ جانے، لیکن جس کے 3-4 محراب ہو چکے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قرآن سناوے۔ اس لیے آپ میں سے جو 16 سال کے اوپر کے ہیں، چاہے فارسی پڑھتے ہو، حفظ پڑھتے ہو، وہ تو چلے کی نیت کریں، اور ہمارے وہ دلہے ہیں جن کی کشتی خدا نے پان لگائی ہے، تمہاری محنت سے نہیں لگی، اللہ کی مدد سے کشتی پان لگی ہے، وہ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ سال لگانا ہے نا، سال ایسا میں یوں کہتا ہوں، میں اکثر جگہ نکاح پڑھانے جاتا ہوں تو خطبے کے بعد پوچھتا ہوں، میں فلاں کی لڑکی فلاں اتنے مہر میں وکیل کی اجازت سے میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا، میری بات تو پوری ہونے لگی، اتنی تیاری کر کے آتا ہے۔ اور ایک جگہ تو میں گیا، میں نے اس کو پوچھا، اس لیے وہ مرحلہ بہت نازک ہوتا ہے،
جیسے بات بات جمع جاتی ہے نا، جس کے ذمہ اعلان آتا ہے نا وہ اعلان پورا نماز مل جاتا ہے. بات مرتبہ تو ایک آدمی تو ابھی قاعدہ تن کھڑا ہو گیا، بھائی دوستوں کھڑا کے ہمیں سلام نہیں کرتے، اور ایک آدمی کھڑا ہوا، بھائی دوستوں بزرگوں نماز کے بعد ٹھہر جانا، گجرات سے مسجد آئیے کہ جماعت آئیے. تو وہ دلہا میرے سامنے بیٹھا تھا. میں نے اس کو پوچھا، بھائی فلاں کی لڑکی فلاں وکیل کی اجازت سے اتنے روپے مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو قبول کیا؟ اس نے کہا میں نے اس کو آپ کے نکاح میں قبول کیا. میں نے کہا تو گیا جا، ایسا ہوتا ہے، تم ایسا مت کریو، لیکن میری بات پوری ہو، بولو بھائی وہ، بس وہ کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں. ایسی تیاری ہے آپ کی؟ بولو دورے میں کتنے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں بسم اللہ سال کی نیت، پکی نیت سے، رواجی نہیں. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، میرا اللہ لے جائے گا. کھڑے ہو، جن کی شادی ہے شادی کر لو، جن کو آگے پڑھنا ہے آگے پڑھ لو، لیکن نیت ضرور کرو. کھڑے ہو جاؤ، چلو بسم اللہ. والسابقون السابقون اولئک، وہ تو بولو گا اولئک، کتنے؟ 17 ہو گئے، 17 ہو گئے. اللہ بہت مبارک فرمائے، قبول فرمائے، آپ کے علم و عمل میں اللہ برکت نصیب فرمائے، اور آپ کے لیے سال کا نکلنا خدا آسان سے آسان کر فرمائے.